والا فی التحیات والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود فاتح لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل صلوات والمحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، بسم اللہ. پروردگار عالم قرآن مجید میں قرآن مجید کی طاقت بتا رہا ہے بسم اللہ. بسم اللہ. کہ آخر اس قرآن مجید میں طاقت کتنی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن، بے شک. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے ہائے ہائے ہائے. تو پہاڑ ریزہ ریزہ. خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. بے شک. بے شک. کسی طویل گفتگو کا وقت نہیں، فلسفوں اور منطق کے شے نشین کی ضرورت نہیں، بڑی سادہ سی گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. بسم بسم اللہ اللہ. بسم اللہ. پہاڑ پر اگر یہ قرآن نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہاں ہاں بے شک. میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی مجھے پہاڑ ڈھونڈ کے دکھا ہاں ہاں. کہ جس پہ یہ قرآن رکھے اور وہ واہ ریزہ ریزہ ہو جائے. واہ 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 واہ. نہیں، بات سمجھانے سے حیدری برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند ترین سلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ پھر سمجھاتا ہوں، یہ ہے قرآن کی طاقت. اگر اسے پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے تلک الامثال نضربھا، میں نے تمہیں مثال دے کے بھی سمجھایا. خدایا کہاں سمجھایا؟ مثال کب دی؟ دکھایا کب؟ کر کے کب دکھایا؟ کر کے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اترے قرآن اور ٹوٹے پہاڑ، شرق سے لے کر غرب تک، سراج سے لے کے سریا تک، ہر قرآن فہمی کا دعویٰ کرنے والے کو چیلنج ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن نازل کیا. اس بچی کو ذرا خاموش کر دیجئے، درود بھیج دیجئے محمد والے محمد. صلی علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجئے محمد والے. صلی علی محمد وآل محمد. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مثال دے کے سمجھایا. میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں، اگر کائنات میں کوئی اختلاف کر جائے تو اسے دوسری دلیل دینا پڑے گی. بے شک. میں جانتا ہوں وہ قرآن وہی ہے کہ جو 13 رجب کو پہاڑ کے بنے ہوئے پتھروں کی کعبے کی دیوار پر نازل ہوا، دیوار ریزہ ریزہ ہو گئی. نعرہ حیدری. بلند صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد. صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. پہاڑوں پہ تو اترا نہیں، واہ 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 واہ. کیا کہ اب اترا کہاں؟ مصطفیٰ پر، پیغمبر پر، ہائے 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 عشق اول پر، ہائے 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 ہائے. حسن اول واہ پر، واہ 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 واہ. خلق اول پر، واہ 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 واہ. مخلوق کائنات میں افضل ترین خلق پر، فخر بشر پر، آمنہ کے لال پر، ابو طالب کے پالے ہوئے پر. بڑا تیر مارتا ہے مولوی کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری.
انچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. ہائے ہائے اگر کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ کو دیکھے. ہائے ہائے بے شک. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری. انچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اگر کسی نے یوسف کو حسن دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ کو دیکھے. تجھے تو تعریف کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا. ہائے ہائے ہائے. تو نوکروں کی چیز مالکوں میں تلاش کرتا ہے. واہ 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 واہ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری. انچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. ہائے 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 ہائے. تجھے تو تعریف کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. ہائے ہائے ہائے. تو نوکروں کی چیز مالکوں میں تلاش کرتا ہے. واہ 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 واہ. یوسف ریت ہے مصطفیٰ سردار ہے. یوسف نوکر ہے مصطفیٰ مالک ہے. میں ایک فکرے میں ثابت کرتا ہوں اور یہ ہماری شیعہ قوم کا موقف ہے. یہ معیار معرفت رسول ہے. یہ ہماری قوم جواب دے گی کہ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں. کہ جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ. رسالت نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات بھیج دیجئے محمد اور پھر کہتے ہیں کہ علی والوں کو عظمت مصطفیٰ کا نہیں پتا. کیا کہنے ابھی کیا کہنے. عظمت مصطفیٰ تجھے کیا خبر. عظمت مصطفیٰ تجھے کیا خبر. بھائی جس برتن میں دودھ رکھنا ہو اس سے بھی بندے پاک کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں. بھائی جب تجھے اتنی تمیز ہے کہ دودھ والا برتن پاک ہو تو جس آغوش میں اللہ نے محمد مصطفیٰ جیسا نور رکھا. برائے خوشنود یہ جناب ابو طالب اولاد ابو طالب بلند ترین سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر کہتا ہے کہ جی جناب سیدہ آمنہ اس کے ایمان کو تو مشکوک سمجھے لعنت بے شمار جو اور دعویٰ کرے کہ ہمیں عظمت مصطفیٰ کا پتہ ہے. عظمت مصطفیٰ تجھے کیا خبر. پھر کہتا ہے کہ جناب حلیمہ نے پالا. پھر خود کہتا ہے کہ اس کے گھر میں اونٹنی تھی مگر اونٹنی کمزور تھی. حضور آئے تو موٹی ہوئی. میں نے اس وقت مولوی صاحبان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت حضور کی عمر کتنی تھی. اس نے کہا 6 مہینے. میں نے کہا 6 مہینے کی عمر میں اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے. آپ 40 سال تک اونٹنی کو پتا چل گیا یہ نبی ہے. کھجوروں کو پتا چل گیا یہ نبی ہے کیونکہ اس کے گھر میں کھجوروں کو درخت تھا مگر اس میں پھل نہیں لگتا تھا. کھجوروں کو پتا چل گیا یہ نبی ہے. بکری کو پتا چل گیا یہ نبی ہے کیونکہ اس کے گھر میں بکری بھی تھی لیکن اس کے تھنوں سے دودھ نہیں نکلتا تھا. حضور آئے تو پھر تھنوں سے دودھ نکلا. اونٹنی کو پتا چل گیا یہ نبی ہے. کھجوروں کو پتا چل گیا یہ نبی ہے. بکری کو پتا چل گیا یہ نبی ہے. اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال تک پتا نہیں چلا کہ وہ نبی ہے. ایک مرتبہ پھر سننا جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. اونٹنی کمزور تھی پیغمبر آئے تو موٹی ہوئی. کھجوروں میں کھجوریں نہیں تھی پیغمبر آئے تو پھر پھل لگا. بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. حضور نے قدم رکھا تو تھنوں سے دودھ نکلا. سر پہ قرآن رکھ کر فیصلہ تو کر کہ حلیمہ نے محمد کو پالا تھا یا محمد نے حلیمہ کو پالا تھا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. اتنی ہی بلند صلوات بھیج دیجئے محمد صلی علی محمد و آل محمد. دودھ میں آواز نکالا کرو یا بلند پڑھا کرو. ایک مرتبہ پھر درود بھیجیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر کہتے ہیں کیا کہنا بھی ماشاءاللہ. پھر کہتے ہیں کہ جی علی والوں کو عظمت مصطفیٰ کا نہیں پتا. میں عظمت مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں ہوش و حواس کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں. عظمت مصطفیٰ کا پہلا لفظ یہ ہے کہ علی امام المبین ہے. علی سراج السالکین ہے. علی نقطہ پرکار حق ہے. شان مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں.
علی بے کا نقطہ ہے، ہائے ہائے علی گنتی کا پہلا عدد ہے، ہائے ہائے علی عشق اول ہے، علی حسن اول ہے، علی عشق اول ہے، شان مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، علی حسن اول ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی سراج السالکین ہے، علی باب حطہ ہے، شان مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، علی باب حطہ ہے، علی گنتی کا پہلا عدد ہے، علی پردے میں بیٹھ کر وحدانیت کے لہجے میں مصطفیٰ سے گفتگو کرنے والا ہے، علی بستر رسول پر، علی ہجرت کی رات بستر رسول کو سجانے والا ہے، علی بدر کا مالک ہے، علی احد کا ہیرو ہے، شان مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، علی بدر کا مالک ہے، علی احد کا ہیرو ہے، علی خندق میں کل ایمان ہے، علی خندق میں کل ایمان ہے، علی جبل کا مالک ہے، علی صفین کا بادشاہ ہے، علی نے آدم کی دعا قبول کروائی، علی نے یوسف کو کنویں سے بچایا، علی نے عیسیٰ کو مسیحائی سکھائی، علی نے موسیٰ کو جلوہ دکھایا، علی نبیوں کا ناصر ہے، علی ولیوں کا مشکل کشا ہے، علی نبیوں کا حاجت روا ہے، شان مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، علی گنتی کا پہلا عدد ہے، علی کا نکاح عرش پہ ہوا، علی کا نکاح رحمان نے پڑھا، علی کے نکاح رحمان نے پڑھا، علی کے بچے حسن حسین ہے، شان مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، علی قبر میں آتا ہے، علی حشر میں آتا ہے، علی کوثر پہ لاتا ہے، علی ملک نکیر سے پہلے آتا ہے، اتنا بڑا علی جس کی نالیں صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہی بلند صلوات بھیج دیجئے محمد صلی علی محمد اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، سوال بہت آسان ہے، یہ بتائیے کہ پتھر زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ مٹی؟ میں نے کوئی مشکل سوال تو نہیں پوچھا بھائی، پتھر زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ مٹی؟ پتھر زیادہ مضبوط ہوتا ہے نا بھائی، قرآن پہاڑ پہ اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، تیری مت ماری گئی ہے، مصطفیٰ مٹی کا ہوتا تو قرآن اس پہ اترتا کیسے؟ اور مصطفیٰ کے کس مقام پر اترا قرآن؟ قلب پہ۔ خدا کی قسم، یہ قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے کہ اللہ نے فرمایا نزل روح الامین علی قلبکم، ہم نے اس قرآن کو محمد مصطفیٰ کے قلب پہ نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو محمد مصطفیٰ کے قلب پر نازل کیا، اور محمد مصطفیٰ صحابہ کے مجمع میں فرماتے تھے الفاطمہ تو قلبی، میرا دل سہلا ہے، اتنی ہی بلند صلوات بھیج دیجئے محمد سامعین اکرام، برائے خوشنودی جناب زہرا بلند ترین سلوات، صلی علی محمد، جو میرا دل ہے وہ زہرا ہے۔ سامعین اکرام قدر، میرے پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اپنی نسل کی حفاظت کرو، بے شک اپنی نسل کی حفاظت کرو، اس لیے زنا حرام ہے، اور طلاق دینے سے کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ بے شک 3 مہینے کا وقفہ اس لیے ہے کہ کہیں یہ پتہ چل جائے کہ تیرے بچے کی کہیں یہ ماں تو نہیں، بے شک اس لیے زنا حرام ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ فارسی ایرانی ان کو جانتے ہیں بالکل،
اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اس کا نام ہے شاہ بندہ. وہ کہتا ہے کہ جی اس نے جناب اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ بھی غصے میں. پیار سے کوئی دیتا نہیں، غصے میں حرام ہے، غصہ حرام. اس نے دے دی جناب بیوی کو طلاق. اب اس کو خیال آیا جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. اس نے کہا بھائی مولویوں کو بلاؤ، سارے مولوی جمع. بادشاہ نے کہا کہ بھائی کوئی اس میں حل نکالو میرے لیے، میں نے تو غصے میں دے دی، کوئی حل تو نکالو. اب مولوی کہنے لگے تھی کہ اس کا حل یہی ہے کہ حلالہ. حلالہ آپ بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جی حلالہ. اس نے کہا نہیں، رستہ نکالو. مجھے نہیں معلوم، نہیں نکالتے تو کوڑے پڑیں گے، ہر مولوی کو 100 کوڑے پڑیں گے. اس نے کہا نہیں حلالہ. بادشاہ کو غصہ آیا، کہتا لگا اس کے کوڑے. پہلا جو کوڑا پڑا اس کے، وہ چیخ کر کہتا ہے شیعہ سے پوچھ، شیعہ سے پوچھ. کہتا ہے کیسے؟ کہا نجف جا، نجف بھیج اپنی بندوں کو. اور وہ علامہ ہلی کبیر ان کے والد ہیں، ان کا دور تھا. بھیجے اس نے اپنے بندے نجف میں. علامہ ہلی کبیر روزہ امیر المومنین سے واپس آ رہے تھے. کہا کہ آپ کو بادشاہ نے یاد کیا ہے، شاہ بندہ نے. کہتے ہیں کہ جناب بھائی وہ پیاسا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے؟ وہ پیاسا ہے، اس کو کہو کہ خود آ جائے. درود بھیج دیجیے محمد والے. انہوں نے کہا کہ بھئی وہ پیاسا ہے، اسے کہو کہ وہ آئے. میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاتا ہوں. ساتھ میں ان کے 8 یا 9 سال کے علامہ ہلی تھے، کھڑے تھے ان کے بیٹے. کہتے ہیں کہ بابا آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کہا میرے مولا کا فرمان ہے کہ اگر کسی عالم کو بادشاہ کے دربار میں آتا جاتا دیکھو تو سمجھ جانا کہ یہ ہمارا عالم نہیں ہے، یہ رہبر نہیں ہے، یہ غلط راستے پہ چل گیا. علامہ ہلی نے کہا بابا کئی مقامات پر ایسا بھی تو ہوتا تھا کہ مولا علی نہیں جایا کرتے تھے اور اپنے بیٹے امام حسن کو بھیج دیا کرتے تھے. بالکل بھیج دیا کرتے تھے. کہا بابا اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں؟ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. اب وہ گئے، ایران میں پہنچے. وہ محمل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور محمل سے یہ نہیں کہ صرف مستورات کے لیے ہوتا ہے، وہ دھوپ کے لیے، بارش کے لیے بھی اس سے بچا جاتا ہے. اس سے پہنچے، شاہ بندہ کو خبر ہوئی کہ وہ آ رہے ہیں. علامہ ہلی سارے کے سارے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ 8 یا 9 سال کا اس کی عمر ہے، وہ اترا. سارے مولوی پریشان بادشاہ کے ساتھ جو کھڑے تھے. جناب یہ کس کو لے آئے؟ کہا یہ ان کا بیٹا ہے ہلی کبیر کا. کہا وہ کیوں نہیں آئے؟ علامہ ہلی نے کہا کہ بادشاہ تجھے سوال سے غرض ہے، جواب سے غرض ہے کہ یا تجھے میرے بابا سے غرض ہے؟ بھائی تیرا مسئلہ حل ہونا ہے، میرے بابا حل کریں یا میں کر حل کروں؟ انہوں نے چلو ٹھیک ہے بھی. چلے جناب. اب سارے مولوی بھاگے، ساری جس کی کرسیاں خالی پڑی تھیں نا، سب نے اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھ گئے، اس لیے کہ علامہ ہلی کو جگہ نہ ملے ان کی توہین کرنے کے لیے کہ وہ کھڑے رہے بادشاہ کے دربار میں. علامہ ہلی نے کیا کیا؟ اپنی جوتیاں اتاری، لکڑی کی جوتیاں بغل میں دبائی، اور بادشاہ کے پاس جو تخت تھا وہاں جا کے بیٹھے. سارے مولوی کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے. کہا بادشاہ یہ تو گستاخی کر دیا، یہ تو گستاخی ہو گئی، یہ تو گستاخ ہے بچہ. اس علامہ ہلی نے کہا کہ
بادشاہ سلامت یہ بتا کہ تیرا دربار بڑا ہے یا رسول اللہ کا دربار بڑا تھا؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، گالوں کو ہاتھ لگایا، کہتا ہے کہ نہیں، میری کیا مجال آقا کے دربار سے، میرا جو دربار ہے کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، میں غلام۔ علامہ حلی کہتے ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ محفل میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے۔ سارے مولوی بول پڑے ہاں یہ تو ہے بالکل، اچھا چلے ٹھیک ہے۔ پھر مولوی اٹھے، کہتے ہیں کہ جی بادشاہ سلامت چلے، حدیث تو ہم نے مان لی، لیکن یہ ہماری سونے چاندی کی جوتیاں باہر پڑی ہیں اور یہ اس کی لکڑی کی جوتیاں بغل میں دبا کے لیا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ محلی کہتے ہیں کہ جناب میں ہوں غریب سا بندہ، اتنا دور کا سفر کر کے آیا ہوں، باہر اس لیے نہیں اتاری میں نے جوتیاں کہ میری جوتیاں چوری ہو جائیں گی۔ کہہ رہا وہ کیوں؟ بولا اس لیے کہ جب رسول اللہ کے دربار سے جوتیاں چوری ہو سکتی ہیں تو کیا بادشاہ سلامت تیرے دربار سے نہیں ہو سکتی؟ اب سارے مولوی بول پڑے کہ بھئی وہ کب چوری ہو گئی؟ کہا کہ وہ امام احمد بن حنبل نے کی تھی جب جوتی چوری۔ اب احمد بن حنبل والے سارے کھڑے ہو گئے، بادشاہ اس کو سمجھا لے، ہمارے امام نے نہ رسول کو دیکھا نہ رسول نے ان کو دیکھا، اور یہ ہمارا امام رسول اللہ کے 100 سال بعد پیدا ہوا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ علامہ حلی نے کہا معذرت، سوری غلطی ہو گئی، سوری، وہ امام شافعی تھے۔ اب شافعی کھڑے ہو گئے، بادشاہ اس کو سمجھا لے، ہمارا امام شافعی تو رسول اللہ کے 100 سال بعد پیدا ہوا، نہ نبی نے امام شافعی کو دیکھا نہ شافعی نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ جوتیاں کیسے چوری کر سکتا ہے؟ کتنے اچھا یار، سوری غلطی ہو گئی میرے سے، وہ مالکی تھے، سارے مالکی کھڑے ہو گئے، بادشاہ کو سمجھا لے، ہمارا امام تو رسول اللہ کے 100 سال بعد پیدا ہوا، نہ رسول نے ہمارے امام کو دیکھا نہ ہمارے امام نے رسول کو دیکھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جوتیاں کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی معذرت، وہ جی کون رہ گئے؟ ابو حنیفیہ تھے۔ اب ابو حنیفیہ والے کھڑے ہو گئے سارے، کہا بادشاہ اس کو سمجھا لے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا امام رسول اللہ کے 100 سال بعد پیدا ہوا، نہ رسول اللہ نے ان کو دیکھا نہ ہمارے امام نے رسول کو دیکھا، وہ جوتیاں کیسے چوری کر سکتا ہے؟ اب علامہ حلی نے کہا کہ جب یہ ان کے امام 100 سال بعد پیدا ہوئے تو ان سے اسلام لے رہا ہے، تو ان سے دین لے رہا ہے، میں تجھے اس سے دین پوچھ کے بتاتا ہوں کہ جب رسول سجدے میں تھا تو حسین اس کے اوپر تھا، میں تجھے حسین سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ کہا کہ یہ بتا کہ جب تیرا نکاح ہوا تھا تو کیا پڑھا گیا تھا؟ کہا خطبہ پڑھا گیا تھا۔ کہا ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ نکاح سے تیرے نکاح تو نہیں ہو گیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہوا۔ تو کہا کہ طلاق ایک نام ہے، آگے ارکان الگ ہیں اس کے، نکاح ایک نام ہے، ارکان الگ ہیں۔ جیسے نماز ہے، نماز ایک نام ہے، اگر ہم کہیں کہ نماز کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی نا۔ نماز میں وضو بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قنوت بھی ہے، سب ہے نا اس میں، یہ نام ہے صرف۔ تو شاہ بندہ کے دور میں پورا ایران جو شیعہ ہوا تھا، انہی کی وجہ سے درود بھیج دیجیے محمد والے درود بھیج دیجیے محمد والے محمد پر۔ بس ہزاروں، آج 5 محرم ہو گیا، 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلنے لگا نا
تو زینب نے اپنے بھائی سے کہا بھیا حسین ساری تیاریاں مکمل ہیں، بھیا چلنے کی تیاری کیجئے۔ حسین کہتے ہیں بہن زینب ہم تمہیں لے کے نہیں جا سکتے۔ ایک مرتبہ گھبرا گئی، کہتی ہیں کہ بھیا میں کیوں نہیں جا سکتی؟ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے شوہر سے جا کے اجازت لے لیں۔ اب شہزادی گئی ہیں اپنے شوہر کے پاس۔ عبداللہ ابن جعفر طیار بیمار ہیں، علیل ہیں، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ جناب زینب نے انتظار کیا کہ ابھی بھی اٹھے یہ تو میں ان سے اجازت طلب کروں، مگر وہ ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی اور سوچتے نہیں کہ اللہ جانے عبداللہ مجھے اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ سوچتے سوچتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عزادارو جیسے ہی آنسو جناب عبداللہ کے پیروں پہ گرے، غشک سے عالم سے اٹھے اور دیکھا کہ یہ جناب ثانیہ زہرا رو رہی ہیں۔ اٹھ کر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں آقا زادی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرے والی آپ کو معلوم ہے کہ میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں حسین کے بغیر مر جاؤں گی۔ کہا آقا زادی ہم جانتے ہیں آپ حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہم جانتے ہیں آقا زادی بالکل۔ کہا پھر کیا ماجرا ہے؟ کہا میرا بھائی حسین کربلا جا رہا ہے، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ کہا بی بی آپ کو اجازت ہے، آپ چلے جائیے۔ عزادارو زینب کھڑی ہوئی، دروازے کی طرف چلی، اتنے میں آواز آئی زینب زینب ابھی رک جائیے، ابھی رک جائیے۔ عزادارو زینب گھبرا گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا ارادہ بدل گیا ہو، ابھی تو اجازت طلب کی ہے، ابھی تو اجازت دی ہے انہوں نے مجھے۔ پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو عبداللہ نے ایک ہاتھ میں اون کو لے کر آئے ہیں، دوسرے ہاتھ میں محمد کو لے کر آئے اور کہا بی بی ہم تو نہیں جا رہے، مگر حسین کے وقت جب بھی مشکل وقت آئے تو اون کو میری طرف سے قربان کر دینا، محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ارے ہماری نسل رہے نہ رہے۔ جزاک اللہ زادارو، جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو عاشور کا دن آیا، دونوں بچے ماموں کے پاس حسین کے پاس کہتے ہیں ماموں جان ہمیں اجازت دے دیجئے، ہمیں جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ حسین کہتے ہیں بیٹا تم میرے بہن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ کہا ماموں جان ہمیں اماں نے تو بھیجا ہے۔ جزاک اللہ زادارو، جزاک اللہ۔ عزادارو اون و محمد کو اجازت ملی، اون و محمد کو تیار کیا گیا۔ اب زینب کبریٰ نے آ کر اپنے دونوں بچوں کو کہا کہ اون و محمد بیٹا اگر دریا پر قبضہ ہو جائے تو پانی نہ پینا، اگر پانی پی لیا تو زینب تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشے گی۔ عزادارو بچے چلے ہیں، اون کو عباس نے سوار کرایا، محمد کو علی اکبر نے گھوڑے پر سوار کرایا۔ اب دونوں بچوں نے کہا ماموں عباس ہم آپ ہی کے شاگرد ہیں، ہماری جنگ دیکھنا ہم کس طریقے سے جنگ کرتے ہیں۔ عزادارو دونوں بھائیوں نے ایک ایسا زوردار حملہ کیا کہ دریا پر قبضہ ہو گیا۔ عزادارو
دریا پر قبضہ صرف حضرت عباس نے نہیں کیا, پہلا جو قبضہ ہوا ہے وہ اون محمد نے کیا. عزادارو لڑتے لڑتے دریا کی ترائی پر پہنچے ہیں اون محمد. جب دریا کی ٹھنڈی ہوا دونوں بھائیوں کے جسم پر چھونے لگی تو اون نے محمد کو کہا, بھیا اگر پتا ہوتا کہ دریا پر قبضہ ہو جائے گا تو مشق سکینہ لے آتے. اور جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. اگر پتا ہوتا کہ دریا پر قبضہ ہو جائے گا تو ہم مشق سکینہ لے آتے. عزادارو دونوں بھائیوں نے ایسی جنگ کی کہ صفوں کے صفے مٹاتے گئے. دریا پر قبضہ ہو گیا. پسر سعد کہتا ہے یہ کیا ماجرا ہے, تم سے 2 بچے نہیں سنبھالے جا رہے. کہا یہ بنی ہاشم کا خون ہے. ارے جعفر طیار کے پوتے ہیں, یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, یہ جعفر طیار کا خون ہے. کہا ان کو گھیر کے مارو, چاروں طرف سے گھیر کے مارو. عزادارو اب چاروں طرف سے جو گھیرا گیا دونوں بچوں کو زخمی ہوتے گئے اور ہر زخم پر کہتے رہے امو. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. اب ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے بچے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. عزادارو حسین اور عباس دوڑے ہوئے آئے, دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا, اب خیمے میں لے کر گئے. حسین کہتے ہیں ان کی ماں زینب کو بلا دو. زینب کے پاس خبر گئی. زینب کہتی ہے میں نہیں رہوں گی. کہا آقا زادی کیوں نہیں روئیں گی؟ کہا یہ تو صدقہ ہے حسین کا, یہ صدقہ ہے علی اکبر کا, یہ صدقہ ہے علی اصغر کا, میں ان پہ نہیں رہوں گی. عزادارو جب 40 آیا نا تو جب شہداء کے سر آئے, ہر شہید کا سر آیا, قاسم کا سر آیا, رباب نے تھام لیا اور گریہ کرنا شروع کیا. علی اکبر کا سر آیا, ام لینا نے لیا, گریہ شروع کر دیا. علی اصغر کا سر آیا, رباب نے لیا, گریہ شروع کر دیا. عزادارو حسین کا سر آیا, فوراً زینب نے لے لیا, گریہ شروع کیا. عزادارو اب اون محمد کے سر لائے گئے اور اس کو رکھ دیا گیا. کہا اس کی کوئی ماں نہیں ہے, اس کی ماں مر گئی ہے, کہ اس میں کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے. کہا نہیں, ان کی ماں نہیں مری, ان کی ماں زینب ہے جو اپنے بھائی حسین پر وہ گریہ کر رہی ہے. ہائے اون محمد, ہائے زینب, ہائے اون محمد. لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین. یا حسین